بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمت کر کے اذان ہو تو مسجد کی طرف چل پڑے۔ کیسے چل پڑیں؟ گھر میں وضو کریں اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آ جائیں۔ گھر میں وضو کر کے آئیں گے تو ہر قدم کے بدلے میں، جب ایک قدم آپ چلیں گے، قدم اٹھتا ہے تو اللہ ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جتنے قدم چل کر آئیں گے اتنی نیکیاں بھی ملی ہیں، اتنے گناہ بھی معاف ہوئے ہیں۔ اور جو نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے وہ عام نماز کی نسبت 27 گنا اس کا بھی ثواب زیادہ ہوگا۔ جو نماز آپ گھر میں پڑھیں گے یا کسی بازار میں پڑھیں گے اس کی نسبت مسجد میں آ کر پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اگر ابھی نماز میں ٹائم ہے اور آپ آئے 2 رکعت نماز سنت پڑھ لی، تحیۃ المسجد پڑھ لی، تحیۃ الوضو پڑھ لی، یا پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں نماز کے انتظار میں، تو اللہ کے نورانی فرشتے 3 دعائیں آپ کے لیے اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہے۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ اللہ کے نورانی فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ وارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ ما لم یؤذی فیہ ویحدث فیہ، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا کسی اپنے ہمسائے کو کونی نہ مار دے، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو کوئی جملہ ہی ایسا بول دیا بیٹھا بیٹھا کہ اس کو آگ ہی لگا دی، تو اپنی زبان اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے، اللہ کے ذکر میں لگا رہے، تو اللہ کے نورانی فرشتوں کی 3 دعائیں اس بندے کو ملتی ہیں جو وقت پر مسجد آ کے بیٹھ جائے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، گپ شپ پارٹی میں نہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، بہت بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ میں نے لاہور میں اپنی مسجد میں دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد نوجوان ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے جی، ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک پارٹی پیچھے بیٹھ کے گپے مار رہی۔ چلو افسوسناک بات ہے کہ تم گپے مار رہے ہو مسجد میں بیٹھ کے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تنگ کر رہے ہو، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پورا انہوں نے گپے ماری اور جب اشراق کا ٹائم ہونے میں 2-3 منٹ رہ گئے تھے اٹھے اور گھروں کو چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 رکعت اشراق کی پڑھ کر چلے جاتے تو ثواب تو مل جاتا، جو یہ گپے ماری تھی ہو سکتا ہے اس کا ایک کفارہ بن جاتا، یہ گناہ ہی معاف ہو جاتا۔ تو مسجد میں آئیں تو مسجد میں آ کر ذکر میں شامل ہو جانا ہے، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ مسجد گپ شپ کی جگہ نہیں ہے، مسجد فیملی پلاننگ کی جگہ نہیں ہے، مسجد بزنس ڈسکس کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا ذکر کے لیے ہے۔ قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں اپنے لیے دوسروں کے لیے اور ذکر اذکار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا عمل بظاہر وہ بھی چھوٹا سا ہے، مختصر سا ہے، لیکن ہے وہ بھی بڑا شاندار۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو کوشش کریں پہلی صف میں بیٹھنے کی، دوسری، تیسری، چوتھی صف میں بیٹھنے کی بجائے جب آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو پہلی صف میں بیٹھیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے نورانی فرشتے، اللہ خود بھی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے نورانی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خام خواہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں صف میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو بھاگ کر اپنی خوش بختی سمجھتے ہوئے کہ آج تو مجھے موقع مل گیا پہلی صف میں بیٹھنے کا، اللہ عرش والے کی رحمتیں مجھے ملیں گی، اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، تو پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی التہجیر وفی الصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آنا اور پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے،
ثم لا يجدوا الا ان يستحموا علیہ لاستحموا علیہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ان کو ثواب کا پتہ چل جائے تو پھر قرآن اندازیاں ہوں گی کہ پہلی صف میں آج میں نے بیٹھنا ہے، کل تو نے بیٹھنا ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو لوگ قرآن اندازی کر کے باریاں لگا کے اذان پڑھیں. اور اگر پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کر کے ہی پہلی صف میں آ کر لوگ بیٹھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ اجر و ثواب پانے والوں میں شمار فرما دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للصف الاول ثلاثا وللثانی مرتن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو پہلی صف میں بیٹھنے والوں کے لیے بخشش کی 3 بار دعا کرتے تھے کہ اللہ جنہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے ان کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو معاف کر دے. کس کی دعا ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمایا جو دوسری صف میں ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ دوسری صف میں بیٹھنے والوں کو بھی گناہ معاف کر دے. تو آج تو بعد پھر پہلی صف تو بہو گے کہ کوئی نہ ہیں انشاءاللہ. پہلی صف میں جگہ موجود ہو تو پہلی صف میں بیٹھیں، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، ترتیب کے ساتھ، تاکہ بعد میں آنے والا جب دیکھتا ہے نا وہ ادھر پیچھے جگہ دروازے کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن اگلے صف میں جگہ ہے تو وہ اوپر سے پھلانگتا ہوا آتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے اور جو یہ حرکت کیے کہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن پہلے وقت میں صبح سویرے نہا دھو کے خوشبو لگا کے اچھا لباس پہن کے مسواک کر کے مسجد کی طرف چل کے آئے اور مسجد میں آ کر کسی کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا آگے نہیں آتا. گردنوں کو پھلانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب آگے جگہ خالی نظر آئے اور پیچھے لینا لگی ہوں. تو اگر سب لوگ پہلی صف میں بیٹھیں پھر دوسری میں پھر تیسری میں تو گردنیں پھلانگنے والا بھی بچ جائے گا. تو آپ نے فرمایا پہلی صف میں بیٹھیں دوسری میں تیسری میں ترتیب سے. تو فرمایا جو جمعے والے دن آ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ سن کے نماز پڑھ کے جب گھر کو واپس جاتا ہے تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ ثواب لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ مسجد میں جمعے والے دن ٹائم سر آئیں اور ٹائم پر آ کر پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں. اور فرمایا جو پیچھے بیٹھا ہے یا گردنیں پھلانگ کر آتا ہے اس نے اپنا ثواب ضائع کر لیا ہے. اور جو نماز کے دوران جمعے کے دوران بیٹھا اپنے کسی بھائی کو کہتا ہے انست، وہ کو باتیں کر رہا تھا گپ شپ لگا رہا تو کہنا وہ چپ ہو جائے، تو یہ چپ کرانے والے نے بھی اپنے جمعے کا ثواب ضائع کر لیا ہے. تو اس لیے جمعے والے دن اہتمام کر کے پہلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور پہلے وقت پر آنے کی کوشش کریں. اور جب پڑھ کر جمعہ واپس جائیں گے تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب پائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.